الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ عشاء کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم لوگ ایک حدیث سنتے ہیں۔ دیکھیے صحیح بخاری میں کتاب اللباس کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ان امرأۃ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی اصابتها الحصب فتمرق شعرها۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کو ایک حصبہ بیماری لگ گئی ہے۔ حصبہ ایک بیماری ہے جس کو چیچک کی طرح بھی کہتے ہیں۔ چیچک بدن میں جو پانی پانی آ جاتا ہے، یا اس طرح سے ایک بیماری ہے اس کی لڑکی کو لگ گیا ہے۔ تو وہی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتلا رہی ہیں کہ میری بچی کو ایسی بیماری آ گئی۔ اس بیماری کے ذریعے سے کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں فتمرق شعرها، میری بیٹی کے بال جو ہے نا سر کے اڑ گئے ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے سر کے بال اڑ گئے ہیں۔ وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا، اور میں اپنی بچی کا نکاح بھی کرا دیا ہے، شادی کرا دیا ہے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے، عروس جو نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، یہ لفظ آیا ہے دوسری روایتوں میں۔ بہرحال اس کی شادی ہو گئی ہے، بیماری کی وجہ سے سر کے بال اڑ چکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتی ہوں فَأَصِلُ فِيهِ، کیا میں بال جوڑوں؟ جو کچھ بال بچے ہوئے ہیں کیا میں بال جوڑوں؟ جس کو آج کل وگ کہتے ہیں نا، وگ، تو میں بال جوڑوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کے کہا، لعن اللہ الواصل والموصول، کہ اللہ تعالی لعنت فرمایا ہے بال جوڑنے والی اور جوڑوانے والی۔ جو عورت بال جوڑنے والی ہے اور جس کے بال لے کر کے جوڑا گیا ہے، دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ الواصلہ والمستوصلہ، جو بال جوڑنے والی ہے اور جو بال جوڑنے کی خواہش رکھتی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ ایک حدیث ہے۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی عورتیں جو مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ چاہتی تھی پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتی تھی۔ علم نہیں ہے تو ایسے ہی عمل نہیں کرتی بلکہ پوچھتی۔ آپ سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہیں، شرعی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ڈاکٹر نہیں تھے لیکن شریعت کے ڈاکٹر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے ڈاکٹر تھے، آپ کی بات شریعت ہے۔ دوسرا کوئی کچھ کہے نا تو اس کو دلیل دینا پڑے گا، دین ہے، یہ بات دین ہے۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی بھی کوئی بات کہے تو ان کو دلیل دینا پڑے گا، ان کی بات دین نہیں ہوتی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی کہیں وہی دین ہے، وہی شریعت ہے۔ تو صحابہ اکرام کی عورتیں کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پوچھتی تھیں۔ اور ایک بات یہ معلوم ہوا کہ بیماری کی وجہ سے بھی بال اڑ جاتے ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہوا کہ وگ لگانا جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سعودی عربیہ کے مفتی اعظم تھے، ان سے پوچھا گیا وگ لگانے کے بارے میں کہ بال جوڑا جائے، سر کے بال کسی کے اڑ جاتے ہیں تو بال جوڑنا کیسا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ وصل الشعر لا يجوز،
کہ بال کو جوڑنا جائز نہیں ہے، بال کو جوڑنا جائز نہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ انسان کا بال ہو یا کسی کا بال ہو، وہ بال جوڑنا جائز نہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ جو بال جوڑتی ہیں اور جس کا بال جوڑا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو بال جوڑنے کی خواہش کرتی ہیں اس پر بھی لعنت ہے۔ تین قسم کی عورتوں پر یہاں لعنت ہے، بال جوڑنے والی، اور جس کا بال جوڑا جا رہا ہے اس پر، اور جو خواہش بھی کرتی ہیں اس پر بھی، جو بال جوڑنا چاہتی ہیں اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے آج دنیا میں بہت عام ہو چکی ہے، مرد بھی عورت بھی، مرد بھی عورت بھی۔ بیوٹی پارلر میں جا کر کے آپ مارکیٹ میں جائیں گے تو بال ملتے ہیں، بال ملتے ہیں، عورتیں اس کو اپنے بالوں میں جوڑ کر کے لگاتی ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور جس کام میں اللہ کی لعنت ہوتی ہے وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، جس کام میں اللہ کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت یا وعید، دھمکی وغیرہ ہوتی ہے، وہ کام کبیرہ گناہ ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے۔ تو یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کتنے مسلمان بچیاں آج کل اپنے بالوں کو بڑا کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ بال لگاتی ہیں، جو جائز نہیں ہے، جو جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو اور الٹا آ گیا ہے، مرد کی طرح بال کٹا کر کے پہچاننے میں نہیں آتا ہے کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت خطرناک بیماری معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ سب کام جائز نہیں ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات صحیح ہوتی تھی وہ بتلاتے تھے، وہ بتلاتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو برا لگے، کس کو برا لگے، ایسا مسئلہ نہیں تھا، وہ شرعی مسئلہ تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اب ڈاکٹر آپریشن کرنا چھوڑ دے تو ایسے ہی مریض بن جائے گا، ایسے ہی مریض مر جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ بولتے تھے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کام سے کتنا غصہ ہوتے تھے۔ ایک روایت سنیے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری میں، یہ بھی ہے کتاب اللباس کے اندر۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن الحمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا حج کے زمانے میں، حج کے وقت میں وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور کیا کہنے لگے، کہتے ہیں کہ ممبر پر بیٹھے ہیں، ممبر پر، اور ان کے ہاتھ میں بال کا ایک گچھا ہے، بال کا ایک گچھا ہے۔ یہ گچھا پہلے کسی پہرے دار کے ہاتھ میں تھا، پہرے دار کے ہاتھ میں تھا۔ وہ گچھا لے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، یا اہل المدینہ، اے مدینہ کے لوگوں، اے مدینہ کے لوگوں، این علماؤکم، تمہارے علماء کہاں ہیں، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ کیا مطلب ہے، تمہارے علماء کہاں ہیں، کیا اس سے روکے نہیں ہیں؟ تمہارے علماء کہاں ہیں، کیا اس سے روکے نہیں ہیں؟ یہ ثبوت ہے بال پکڑے ہوئے ہاتھ میں کہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن مثل ہذہ، کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس قسم کی چیزوں سے منع کرتے تھے، بال دکھا کر کے کہے کہ اس قسم کی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے، تمہارے علماء کہاں ہیں، اس سے کیوں نہیں منع کیے، کیوں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں؟ اور پھر کیا بولے، کہتے ہیں کہ انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذت ہذہ نساؤہم، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت یہ کہنے لگے کہ بنو اسرائیل کی عورتیں ہلاک ہو گئی، ان کی جب عورتیں بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے، ہاں، انما ہلکت بنو اسرائیل برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، کب؟ جب ان کی عورتیں یہ کام کرنے لگی، تب بنو اسرائیل کی قوم ہلاکت اور برباد ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان کی عورتیں بال جوڑ جوڑ کر لگاتی تھی۔ بنو اسرائیل کے ہلاک ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ بنو اسرائیل کی عورتیں بال الگ سے جوڑ کر کے لگایا کرتی تھی۔ یہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بنو اسرائیل ہلاک ہو گئے، ان کی عورتوں نے جب ایسا کام کرنا شروع کیا تو تمہارے علماء کہاں ہیں، کیا اس سے منع نہیں کیے، اس سے روکے نہیں ہیں؟
اللہ اکبر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ گزشتہ قوموں کے ہلاک ہونے کا ذریعہ اور وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. ایک وجہ، جب قوم کے برباد ہونے کی وجہ ہے تو گھر برباد نہیں ہوگا، گھر برباد نہیں ہوگا. جب ایک قوم اس کی وجہ سے، اس جرم کی وجہ سے برباد ہو گئی ہے تو کیا ہمارا گھر، سوسائٹی، محلہ برباد نہیں ہوگا؟ ایسے کام کیا نہیں ہو رہے ہیں؟ ہو رہے ہیں، بہت ہو رہے ہیں. تو یہ سب جائز نہیں ہے، یہ سب صحیح کام نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ رب العالمین کے عذاب کو لانا ہے، اور اللہ کی لعنت اپنے اوپر لانے کی کوشش کرنا ہے. ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی چیز سے روکتے تھے، غصہ ہوتے تھے تو اس کی وجہ بھی بیان کرتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اس قسم کی چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، میں نے سنا ہے. دیکھیے، میں نے سنا ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، جو لوگ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے، تو جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، تو ان کی اور ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاشرے میں کوئی چیز ایسی پھیلی ہوئی ہے تو اس پر لوگوں کو تنبیہ کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد دلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد دلائے کہ ہمارے نبی کی کیا تعلیم ہے اور معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ بات ہے. تو ان احادیث میں بہت کچھ باتیں ہیں، اور یہ آج کل بیوٹی پارلر جا کر کے یہ سب کام ہو رہا ہے، تو یہ سب بالکل صحیح نہیں ہے، اور یہ اللہ کی لعنت اور غضب کی وجہ ہے. اور مسلمان عورتوں کو خصوصی طور پر ان کاموں سے رکنا پڑے گا، ورنہ اللہ رب العالمین بنو اسرائیل کو اس کام کی وجہ سے ہلاک کیا، وہی اللہ رب العالمین ہے. غضب، اللہ کے غضب سے بچنا چاہیے، اللہ کے غضب سے، اس کی لعنت سے بچنا چاہیے، ورنہ دنیا میں بھی بربادی ہے اور آخرت میں بھی بربادی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بربادی سے بچا کر رکھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہمیں تعلیم دیتے ہیں اس کو دل و جان سے قبول کرنے کی ہمیں توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.